اگر کسی کے روزے رہ گئے ہیں تو بعد میں قضا کرنے کی آج سے نیت کرے، بے شک وہ سردیوں کے موسم میں رکھے۔ اور اسی طرح جو روزے رکھ ہی نہیں سکتا اس کے لیے حکم ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ ایک امیر آدمی ہے، جس طرح کا وہ صبح ناشتہ کرتا ہے، شام کو کھانا کھاتا ہے، تو اتنے پیسے ڈیلی کہ اس کا فدیہ بنے گا، تو مہینے کا تقریباً اس کا 30,000 60,000 روپے فدیہ بن جائے گا، ظاہر ہے جس حساب سے وہ کھانا کھاتا ہے۔ اور اگر یہ غریب آدمی ہے تو 100 روپے میں کھاتا ہے تو اس کا مہینے کا 3,000 بن جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روزے فرض ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، حق تعالیٰ عبادات کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ جس دن عید الفطر کا دن ہوتا ہے، اللہ رب العزت ملائکہ کے مجمع میں انسانوں کے مجمع کے اوپر فخر فرماتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے بنانے پر فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اور انہوں نے عرض کیا تھا الہ العالمین، آپ جن کو بنا رہے ہیں یہ زمین میں فساد کریں گے، یہ گڑبڑ کریں گے۔ ہم تعالیٰ فرماتے ہیں تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، تمہارے ذمے صرف عبادت ہے، ضروریات زندگی نہیں ہے، کھانا پینا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا ان کے ساتھ اور بھی بڑی ضرورتیں لگی ہیں، اور ان ضرورتوں کے ہوتے ہوئے ان کا عبادت کرنا یہ کمال ہے۔ تو جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو حق تعالیٰ ملائکہ کو ہی مخاطب فرماتے ہیں، فرمایا جن کے بنانے پہ تمہیں اعتراض تھا، تم کہتے تھے فساد کریں گے، دیکھو میں نے اپنے بندوں پر، اپنی بندیوں پر روزے فرض کیے اور انہوں نے اس فرض کو ادا کیا، میرے حکم کو پورا کیا۔ اب فرشتوں تم ہی بتاؤ کہ ان کے لیے کیا بدلہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں الہ العالمین، جب آپ کے بندوں نے اور بندیوں نے آپ کا حکم پورا کر دیا ہے تو پھر تو ان کو پوری پوری جزا ملنی چاہیے۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں پھر تم گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ اور اللہ نے قسمیں اٹھا کے فرمایا مجھے میرے علوب مکان کی قسم ہے، عظمت کی قسم ہے، فرمایا کہ جتنے بھی عیدگاہ میں آئے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کو بخش دیا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ سب ہم یہاں پر اللہ سے معافی کی عید لینے کے لیے آئے ہیں، اور حق تعالیٰ عطا بھی سب کو فرماتے ہیں، یہ ان کی شان رحمت ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ملائکہ نے اعتراض کیا تھا مولا یہ عبادت کیا کریں گے، یہ تو ڈنڈ کا فساد کریں گے، مگر حق تعالیٰ نے فرمایا جن کے بنانے پہ تمہیں اعتراض تھا دیکھو آج کیسے مجھے منانے آ گئے، کیسے مجھ سے معافی مانگنے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، الا ابلیس، ایک ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، باقی ساروں نے کیا۔ اچھا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اکیلا ہونا شاید یہ مظلوم ہونے کی علامت ہے، اکیلا ہونا یہ سچا ہونے کی علامت ہے، شیطان بھی اکیلا ہی ہے جس نے ساری دنیا کو گمراہ کیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے ایک سجدے کا انکار کیا، مردود ہو گیا، اور ایک ہم ہیں کتنے سجدوں کا انکار کر گئے۔ تراویح کے اندر کوئی نہیں، چند ایک لوگ ہیں، نوجوانوں کو دیکھو سارا وقت برباد کیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آج کسی قبرستان میں سے کسی مردے کو زندہ کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے بتاؤ تمہاری کوئی خواہش ہے، دنیا میں کوئی خواہش ادھوری چھوڑ گئے ہو اور تمہاری اس خواہش کو پورا کر دیا جائے، سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مردہ اٹھ کے عرض کرے گا ایک ہی خواہش ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں دے دو۔ چونکہ اب وہ پردے اٹھ چکے ہیں، اب وہ راز کھل چکا ہے۔ اب وہ پردے اٹھ چکے ہیں، اب وہ راز کھل چکا ہے، اب
باتوں کا ثواب آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے تو اب وہ تمنا کریں گے باقی جتنی بھی خواہشیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ ہمیں دنیا میں زندہ کر کے ایک مرتبہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اس کی عبادت کا ہمیں موقع دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے ایسے تو نہیں دعا فرمائی، فرمایا ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ حالانکہ بندوں کو بخشنا تو اللہ کا کام ہے، اور حضور بدعا فرما رہے ہیں کہ جو بخشش نہ کروا سکے، کیوں؟ رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت بارش سے بھی زیادہ برس رہی ہے۔ فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، جس نے تراویح پڑھی پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، کسی کو روزہ افطار کرا دیا، روزہ رکھوا دیا، فرمایا گناہ معاف ہیں۔ فرمایا رمضان کے مہینے میں آ گیا کوئی خدا کے دربار کے اندر، اللہ سے مانگا، معافی مانگی، فرمایا پچھلے گناہ معاف ہوں گے، یہاں تک کہ آخری پھر راتوں کے اندر خاص طور پر جو طاق راتیں ہیں ان راتوں میں حق تعالی آسمان دنیا کے اوپر آ کر آواز لگاتے ہیں، حل من مسترزقن حل من مستغفرن، کیا مجھ سے کوئی معافی مانگنے والا ہے، کیا مجھ سے کوئی رزق مانگنے والا ہے، کیا کوئی مصیبتوں کا مارا ہوا، کیا کوئی بیماریوں میں گھرا ہوا میرے دربار کے میرے دربار میں آ کر دامن پھیلائے اور میں اس کی مصیبتوں کو دور کر دوں، بیماریوں کو دور کر دوں، اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں، اور اگر اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں وہ میرے دربار میں آ کر معافی مانگے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہر روز یہ آواز لگ رہی ہے، اور وہ کتنا خوش نصیب ہے جو اس کے اوپر لبیک کہتا ہے۔ جب سے رمضان کا سلسلہ شروع ہے یہ آواز لگ رہی ہے، اور عید کے دن بھی خاص طور پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتے چوکوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کو آوازیں لگا رہے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، دلوں میں یہ بات ڈال رہے ہیں، چلے جاؤ کسی عیدگاہ کے اندر، چلے جاؤ کہیں جہاں پر بھی عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے اور اللہ کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہے، تم جیسے کیسے بھی ہو جب عیدگاہ میں چلے جاؤ گے اللہ نے قسمیں اٹھا کر فرشتوں کے مجمع میں اعلان کیا ہے کہ عیدگاہ کے اندر جو بھی آیا میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس پر کسی کہنے والے نے خوب کہا ہے نا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی تو آئے در الہ پر وہ دے رہا ہے بلا بلا کر، ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، جلدی آپ تو بہت سست ہے، ماشاءاللہ، اور ایک مرتبہ ماشاءاللہ بھی کہہ دو، ماشاءاللہ اس لیے تو آیا تھا کہ نظر نہ لگ جائے، مجھے بھی نہ لگ جائے آپ کو بھی نہ لگ جائے، اس لیے سب کہہ دیں ماشاءاللہ۔ کوئی تو آئے در الہ پر وہ دے رہا ہے بلا بلا کر، یکم رمضان سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور حق تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز لگائی جا رہی ہے، حل من مستغفرن، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں والا کھاتا صاف کرانے والا، ہے کوئی ہم سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مصیبتوں کا مارا ہوا، ہے کوئی بیماریوں کے اندر گھرا ہوا اور ہمارے دربار میں آ کر دامن پھیلائے اور ہم اس کی مراد کو پورا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ شاعر اسی کا ترجمہ کر رہا ہے، او کوئی تو آئے در الہ پر وہ دے رہا ہے بلا بلا کر، کوئی تو آئے در الہ پر وہ دے رہا ہے بلا بلا کر، نبی جھکائیں اسی کے در پر بتوں سے تم کو بچا بچا کر۔ کس کے آگے جھکنا ہے؟ اللہ کے آگے جھکنا ہے، اور اسی طرح دامن کس کے آگے پھیلانا ہے؟ سب بولو بھئی، اولاد دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ عزت ذلت کا مالک کون ہے؟ ہر
چیز کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ نبی جھکائیں اسی کے در پر، بتوں سے تم کو بچا بچا کر۔ کوئی تو آئے در الہ پر، وہ دے رہا ہے بلا بلا کر۔ امیر کا بھی خدا وہی ہے، غریب کا بھی خدا وہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ سب کا رب کون ہے بھائی؟ اللہ، بولو بولو، سب کا رب کون ہے؟ اللہ۔ آپ بولیں گے تو میں جلدی ٹائم پہ بیان بند کروں گا، ورنہ میں نے گھنٹہ تقریر بند نہیں کرنی۔ اس لیے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہو ماشاء اللہ۔ امیر کا بھی خدا وہی ہے، غریب کا بھی خدا وہی ہے۔ نوازتا ہے وہی سبھی کو، نوازتا ہے وہی سبھی کو، جہاں میں رحمت لٹا لٹا کر۔ نوازتا ہے وہی سبھی کو، جہاں میں رحمت لٹا لٹا کر۔ کوئی تو آئے در الہ پر، وہ دے رہا ہے بلا بلا کر۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر اکیلی سبحان اللہ کہیں تو اس کو رکھ دو نیچے، پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر کیا ضرورت ہے؟ وہ تو دوسرے بھی کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، شان مصطفیٰ، زندہ باد، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ۔ بس بیٹھتے ہیں، جزاک اللہ۔ کوئی تو آئے در الہ پر، وہ دے رہا ہے بلا بلا کر۔ نبی جھکائیں اسی کے در پر، بتوں سے تم کو بچا بچا کر۔ کفیل ہے وہ، حسیب ہے وہ، ہمارے سب کے قریب ہے وہ۔ اب تعالیٰ سے جب پوچھا گیا الہ العالمین آپ کہاں، اگر آپ سے ملاقات کرنی ہو، اب تعالیٰ کے متعلق میرے محبوب سے جب پوچھا، قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے محبوب، میرے بندے جب آپ سے میرا پتہ پوچھیں، انہیں بتا دیجئے کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اے الہ العالمین، بڑے لوگوں کے محلات تو بہت دور ہوا کرتے ہیں، ان سے ملنا تو بڑا مشکل ہوا کرتا ہے، آپ تو سب سے بڑے ہیں۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، سب حاکموں سے بڑے حاکم ہیں، تو پھر آپ سے ملنا تو اور بھی دشوار ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، فرمایا کہ میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، ذرا مجھے کبھی پکارو تو صحیح۔ اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نیکوں کی دعا سنتے ہیں، گناہ گاروں کی نہیں سنتے، حالانکہ اللہ میاں گناہ گاروں کی پہلے سنتے ہیں، ان کی جلدی سنتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد نے مثال دے کے سمجھایا، فرمایا اگر کسی کے 3-4 بچے ہیں اور ایک بچہ بیمار ہو، اور جو بیمار بچہ ہے وہ کہے ابا جان میں نے فلاں چیز کھانی ہے، اور تندرست بھی کہے کہ ہم نے فلاں چیز کھانی ہے، تو باپ پہلے بیمار بچے کی بات سنے گا، بلکہ دوسروں کو منع کرے گا کہ اس نے تو صبح سے کچھ کھایا نہیں، صبح سے کچھ مانگا نہیں، اور تم تو ٹھیک ٹھاک ہو، تم خاموش ہو جاؤ، پہلے اس کی بات سنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنے بیمار پہ ترس آتا ہے تو گناہ گار بھی میرا بیمار ہے، اور مجھے بھی اپنے بیمار کے اوپر ترس آتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں بھی گناہ گار کی جلدی سنتا ہوں کہ اس کو دعا کی توفیق نہیں، اس نے کبھی مانگا ہی نہیں ہے، چلو آج دامن پھیلایا ہے تو ہم اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ تو اس لیے یہ دل سے نکال دیں کہ اللہ رب العزت صرف نیکوں کی سننا۔ اللہ فرماتے رب العالمین ہوں، میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، میں اپنے ماننے والوں کو بھی رزق دیتا ہوں، اور جو میرے وجود کو نہیں مانتے
تو کہتے ہیں کہ جناب یہ جہان خود بخود بنا، خود بخود چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میرے نافرمان ہیں مگر میں رزق ان کا بھی بند نہیں کرتا۔ وہ رزاق ہے، سب کو رزق دیتا ہے۔ تو حق تعالیٰ گناہگاروں کو بھی سنتے ہیں، نیکوں کو بھی سنتے ہیں، اور اللہ رب العزت انسانوں کی بھی سنتے ہیں اور باقی مخلوقات کی بھی سنتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں بارش کی دعا کرنے کے لیے، اور اللہ کی شان ان سے پہلے چیونٹی نے دعا کر دی، اور اللہ نے بذریعہ وحی بتا دیا کہ میرے پیغمبر آپ نے تو ابھی دعا کرنی ہے بارش کے لیے، ہم نے ایک ننھی مخلوق چیونٹی نے بارش کے لیے دعا کی ہے، اس کی دعا کو قبول کر کے بارش برسانے کا فیصلہ کر دیا۔ وہ تو سب کی سنتا ہے، کوئی سنائے تو صحیح اس کو۔ ہم لوگوں کو اپنا دکھ سناتے ہیں، اللہ کو دکھ سنانا سیکھ لیں، سارے دکھ ہی ختم ہو جائیں گے۔ لوگوں کے سامنے روتے ہیں، خدا کے آگے رونا سیکھ لو، سارے دکھ ختم ہو جائیں۔ اور میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں مخلوق چاہتی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہنسیں، فرمایا لوگوں کو ہنس کے دکھاؤ، چاہے گھر میں فاقہ ہے لوگوں کو ہنس کے دکھاؤ، چاہے مصیبتوں میں گرے ہوئے ہو لوگوں کو ہنس کے دکھاؤ۔ اور فرمایا اللہ پسند کرتے ہیں کہ بندہ میرے آگے آ کے روئے تو خدا کو رو کے دکھا دو۔ بادشاہوں کے خزانوں میں جو چیز نہ ہو، دوسرے ملک سے آئے وہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے، گناہگار کے آنسو نہیں ہیں، اور جب آنسو آتے ہیں تو اللہ بڑی قدر کرتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کوئی تو آئے در الہ پر وہ دے رہا ہے بلا بلا کر، سبحان اللہ۔ اور سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ شاعر آگے کیا کہتا ہے، کفیل ہے وہ حسیب ہے وہ ہمارے سب کے قریب ہے وہ، اسی سے مانگو اے کج کلا ہو، اسی سے مانگو اے کج کلا ہو، تم دامن اپنے بچھا بچھا کر، اسی سے مانگو اے کج کلا ہو، تم دامن اپنے بچھا بچھا کر، کوئی تو آئے در الہ پر وہ دے رہا ہے بلا بلا کر، ملی ہے پہچان جن سے رب کی بلائی مانگی جنہوں نے سب کی، کہہ دو سبحان اللہ۔ ملی ہے پہچان جن سے رب کی بلائی مانگی جنہوں نے سب کی، خدا سے امت کو بخشوایا، خدا سے امت کو بخشوایا، نبی نے آنسو بہا بہا کر۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ۔ خدا سے امت کو بخشوایا، نبی نے آنسو بہا بہا کر، کوئی تو آئے در الہ پر وہ دے رہا ہے بلا بلا کر، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میرے محترم سامعین، رمضان کے مہینے میں اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کوئی اعتکاف میں بیٹھے، کوئی تاک راتوں میں جاگے، جس قسم کی بھی عبادات کی ہیں، ہر عبادت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جس عبادت پہ انسان شکر ادا کرتا ہے حق تعالی اس عبادت میں جو کمی کوتاہی رہ گئی وہ معاف فرما دیتے ہیں، عبادت کو قبول فرما لیتے ہیں، اور بندے کو آئندہ بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اب رمضان کے بعد ایک ڈیوٹی ہماری اور بھی ہے، وہ ہے اپنی نیکیوں کو سنبھالنا۔ وہ کیا ہے بھی؟ نیکیوں کو سنبھالنا۔ دیکھو بھی کمائی کرنا ایک چیز ہے اور کمائی سنبھالنا یہ دوسری چیز ہے۔ اگر کوئی ڈالر پاؤنڈ کما کے لائے اور لا کر یہاں اڑا دے، ضائع کر دے، ساری دنیا کہے گی بے وقوف آدمی ہے، فضول آدمی ہے، دیکھو اتنی محنت سے پیسے کمائے اور سارے اس نے اجاڑ کے رکھ دیے۔ اسی طرح آپ نے عبادات کی ہیں، اب ان کو سنبھالنا بھی ضروری ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ شیطان رات ہی آزاد ہوا ہے اور فجر کی نماز کے اندر مسجدیں اس نے خالی کرا دی۔
کیوں جی ایسے ہوا یا نہیں؟ وہ بولو تو صحیح، سچ تو بولو یار۔ یعنی ایک ہی رات میں وہ آزاد ہوا تو صبح کو ساری رونق لے گیا۔ اب یہ نہ ہو کہ رمضان جائے اور نمازی بھی چلے جائیں، مسجد کی ساری رونق ہی چلی جائے۔ رمضان میں تو تم تہجد پڑھتے تھے اور رمضان کے بعد اب تم فرض بھی نہ پڑھو، یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے نا۔ تو فرمایا کہ جو رمضان میں عبادات کی ہیں، جب آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے اللہ رب العزت سارا سال وہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور جس طرح روزہ رکھ کر ہم گناہوں سے بچے، روزہ رکھ کر اللہ کی نافرمانی سے بچے، رمضان کے بعد بھی ان چیزوں سے بچنا ہے۔ کیوں جی بچنا ہے یا نہیں بچنا ہے جی؟ آپ نے رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کی، اب یہ نہ ہو کہ قرآن کو غلافوں میں لپیٹ دیں اور ایک سال کے لیے الماریوں کے اندر اس کو رکھ دیں کہ جی پھر رمضان آئے گا پھر کھولیں گے۔ کیوں بھائی؟ رمضان کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کریں اور اپنی صبح کا آغاز اللہ کے قرآن کی تلاوت سے کریں۔ اور میں نے ختم قرآن کے موقع پر یہ حدیث سنائی تھی، پھر سناتا ہوں۔ فرمایا کہ جو رات کو سورہ ملک کی تلاوت کر لیتا ہے اور یہ عمل جب اس نے شروع کیا اور مرتے دم تک چھوڑا نہیں ہے، تو فرمایا کہ ایسے بندے کا عذاب قبر معاف ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ چلا تھا کہ جو حافظ قرآن ہے اس کا عذاب قبر معاف ہے، اگر وہ بد عمل بھی ہے پھر بھی عذاب قبر معاف ہے، شرط یہ ہے کہ اس کو قرآن یاد ہو۔ اور پھر میں نے بتایا کہ جو حج کے لیے گیا اور بیچ میں فوت ہو گیا اس کا بھی عذاب قبر معاف، واپسی پہ فوت ہو گیا اس کا بھی عذاب قبر معاف۔ اور فرمایا اسی طرح جو رمضان کے مہینے میں فوت ہو جائے اس کا بھی عذاب قبر معاف ہے، اور جو جمعہ کے دن فوت ہو جائے یعنی جمعہ رات کو مغرب سے لے کر جمعہ تک مغرب تک کا جو ٹائم ہے 24 گھنٹے، اس دوران جو بندہ فوت ہو جائے اس کا بھی عذاب قبر معاف ہے۔ بھئی فطرانہ جو ہے یہ 150 روپے فی کس کے حساب سے ہے، اور یہ آپ حضرات کے بائیں طرف مدرسے کی طرف سے آدمی بیٹھا ہوا ہے جنہوں نے فطرانہ دینا ہے۔ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے وہ فطرانے کی رقم ادا کریں، اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے ملازمین کی طرف سے 150 روپے فی کس کے حساب سے۔ باقی جو امیر آدمی ہیں وہ 1000 روپے کے حساب سے دیں، 2000 روپے کے حساب سے دیں، جتنے بھی حساب سے دیں۔ تو یہ فطرانے کی رقم اور فطرانہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ کیا بات چل رہی تھی؟ تو حافظ قرآن کا بھی عذاب قبر معاف ہے۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے محبوب اگر یہ چیزیں نہ ہو سکے تو پھر؟ فرمایا کہ پھر تم سورہ ملک کی تلاوت کرو، اور جس نے سورہ ملک کی تلاوت شروع کی اور مرتے دم تک اس کو چھوڑا نہیں ہے، فرمایا جتنا مرضی گناہ گار ہے اس کا بھی عذاب قبر معاف ہے۔ اب آپ نے سورہ ملک کی تلاوت کرنی عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے فوراً بعد کر لیں، بستر پہ لیٹ کے کر لیں، جی دیکھ کے پڑھ لیں، زبانی پڑھ لیں، جیسے بھی پڑھیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہی ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا اس کا عذاب قبر معاف ہے۔ اور میرے محترم سامعین، اپنی صبح کا آغاز اللہ کے قرآن کی تلاوت سے کرو۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کی برکت سے اللہ سارے دن کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ تو سورہ یاسین کی صبح تلاوت کریں، آپ کے دن بھر کے کام آسان ہو گئے۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں، فصلوں میں جاتے ہیں تو سورہ رحمان کی تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کی فصلوں کی بیماریاں ختم ہوں گی اور اللہ رب العزت اس میں برکت ڈال دیں گے۔ آپ دکان پہ جاتے ہیں، ابھی گاہک نہیں آئے، دکان کھولی ہے، آپ ایک طرف سے اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، الف لام سے شروع کریں، جتنا پڑھا جائے، آدھا سپارہ پڑھا جائے، ایک ربع پڑھا جائے، ایک سپارہ پڑھا جائے، روز کا معمول بنا لیں، اور چند دنوں کے بعد یہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اس تلاوت کی برکت سے اللہ کاروبار میں کتنی برکت ڈالتے ہیں، تجربہ کر لینا۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کے قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑیں۔ گھروں میں جادو ہے، جنات ہے، عاملوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوٹیں گے آپ کو۔ بڑا آسان سا نسخہ ہے، سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کریں، 2.5 سپاروں کی صورت ہے، بلند آواز سے اس کی تلاوت کریں۔ حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت موجود ہے، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے جادو، جنات، ہر چیز کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، شیاطین وہ جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔
جنات وہ جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو اس کے اندر۔ تو میرے محترم سامعین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ گزر گیا، شوال کا آج پہلا دن ہے، تو میں آپ حضرات سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں، جس طرح رمضان کے مہینے میں آپ نے کوشش کر کے نمازیں پڑھی ہیں، تو اب بھی آئندہ پورا سال پوری کوشش کریں گے با جماعت مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی، کریں گے کوشش، ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے، ایسے نہیں۔ اچھا بعضوں نے کی، یعنی بعضوں نے وہ سیاسی لنڈے سے کر دیے، یعنی اللہ میاں سے بھی ٹھگیاں، سیدھے ہاتھ کھڑے کرو سارے بھائی، اللہ قبول فرمائے، جزاک اللہ۔ میں نے آپ سے کوشش کا وعدہ لیا ہے کہ 5 وقت آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہم با جماعت نماز پڑھیں، کریں گے نا جی کوشش؟ اور میرے محترم سامعین، جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں جی۔ تو نماز کی بھی پابندی اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے، کوشش کریں گے نا جی؟ کوشش کا ہی آپ سے وعدہ ہے، تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کی کوشش کریں۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، انسان کا دل جتنا مرضی پریشان ہو، لوگ ہمارے پاس آتے دم کرتے ہیں جی دل بڑا پریشان ہے، میں کہتا ہوں دم بھی تمہارے پاس موجود ہے، آپ جتنا مرضی دل پریشان ہو وضو کریں، اللہ کا قرآن کھولیں، قرآن پڑھنا آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی پڑھنا آتا صرف محبت کی نظر سے تھوڑی دیر اس کو دیکھیں، آپ کے دل کی ساری ویرانیاں ختم ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تلاوت کر کے تو دیکھیں، اللہ نے یہ نسخہ کیمیا جو ہمیں عطا فرمایا ہے اس کو پڑھ کر تو دیکھیں، انشاءاللہ العزیز دل کی ساری ویرانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح رمضان کے مہینے میں اور جو آپ نے عبادات کی ہیں، کوشش کریں کہ آپ باقی دنوں میں ان عبادتوں میں لگے رہیں۔ مثال کے طور پر روزے ہیں، ایام 20 کے روزے رکھیں، ہر مہینے کے 3 روزے ہیں، 13، 14، 15 کے، جی یہ مسنون ہے، یہ رکھیں۔ اور اسی طرح عید کے بعد 6 روزے ہیں، چاہے اکٹھے رکھ لے کوئی، چاہے ایک ایک کر کے رکھ لے کوئی، چاہے آخر میں رکھ لے، جیسے مرضی رکھ لے۔ لکھا ہے کہ جو عید کے بعد 6 روزے رکھ لے، اللہ اس کو سارا سال روزے رکھنے والا نامہ اعمال میں لکھ دیتے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی خوش بختی ہے۔ تو اسی طرح میرے محترم سامعین، رمضان کے مہینے میں آپ نے اور ذکر اذکار کیے اور عبادات کی، نوافل پڑھتے تھے، رمضان کے مہینے میں صلاۃ التسبیح کا معمول تھا، رمضان کے مہینے میں جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھنے کا معمول تھا، رمضان کے مہینے میں درود شریف پڑھنے کا معمول تھا۔ تو رمضان گیا ہے، مسلمان تو نہیں گئے، ہمیں چاہیے اپنے ان معمول کو اسی طرح جاری رکھیں، کریں گے نا جی کوشش؟ اللہ تعالی ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور انسان ہونے کے ناطے جو بھی کمی کوتاہی ہوئی حق تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ تو فرمایا یہ جو عید الفطر کا دن ہے، یہ عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، تو حق تعالیٰ فخر فرماتے ہیں بندوں کے اجتماع کے اوپر، اور ملائکہ میں بیٹھ کے فرماتے ہیں، فرمایا جن بندوں نے میرا حکم پورا کر دیا، میری بندیوں نے میرا حکم پورا کر دیا، کیا جزا ہونی چاہیے؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں مولا انہیں پورا پورا اجر ملنا چاہیے۔ حق تعالیٰ قسمیں اٹھا کے فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، پھر میں نے ان کو پورا پورا اجر دے دیا، میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فرمایا عیدگاہ سے جب وہ جائیں گے ان کے گناہ سارے کے سارے معاف ہو چکے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے میرے حکم کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و